تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، ملی یکجہتی اور قومی وقار کی عکاس، یوم پاکستان کی مرکزی تقریب، مسلح افواج کی پریڈ میں ناقابل تسخیر دفاع کی آئینہ دار بھرپور دفاعی قوت کا شاندار مظاہرہ کیا گیا۔ پریڈ کی خاص بات ترکی کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف سمیت بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر اور آذربائیجان کے وزیر دفاع کی خصوصی شرکت تھی۔ پاکستان سے یکجہتی کے اظہار کے لیے دوست ملکوں ترکی، سعودی عرب، آذربائیجان، ازبکستان اور بحرین کے فوجی دستوں نے بھی مارچ پاسٹ میں حصہ لیا۔ تقریب کا احوال بتائیں گے عاصم رضوان۔ 82ویں یوم پاکستان کی مرکزی تقریب شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں ہوئی۔ مسلح افواج کی مشترکہ پریڈ کی قیادت 6 پنجاب ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے بریگیڈیئر محمد ارسلان طارق علی نے کی۔ علمبردار دستہ تینوں مسلح افواج پر مشتمل تھا، جس کی قیادت 29 آزاد کشمیر ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے میجر محمد یونس وزیر کر رہے تھے۔ تقریب میں وزیر دفاع پرویز خٹک، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز بھی موجود تھے۔ مسلح افواج کی مشترکہ پریڈ میں قومی علم کو 86 فیلڈ آرٹلری ریجمنٹ نے 31 توپوں کی سلامی دی۔ پریڈ گراؤنڈ کی فضاؤں میں قومی ترانے کی گونج بلند ہوئی تو حاضرین اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ فوجی دستوں نے پریڈ کمانڈر کی قیادت میں قومی نعرہ بلند کیا۔ پاکستان مارچ پاسٹ میں علمبردار دستہ ہراول دستے کے طور پر شامل ہوا، جبکہ کوئن آف بیٹل فیلڈ انفینٹری کے دستوں میں 4 نشان حیدر حاصل کرنے کا اعزاز رکھنے والی پنجاب ریجمنٹ کی نمائندگی 30 پنجاب نے کی۔ مالم جبہ کی ہیرو ضرب عزم اور رد الفساد میں نمایاں کارکردگی کی حامل 39 بلوچ ریجمنٹ بھی مارچ پاسٹ میں شرکت کرنے والے دستوں میں شامل تھی۔ کانگو میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی دی پیپرز فرنٹیئر فورس ریجمنٹ نے بھی مارچ پاسٹ کیا۔ آرمی فائرنگ میں پہلی پوزیشن کی حامل 7 سندھ ریجمنٹ نے بھی سلامی کے چبوترے کے سامنے سے مارچ پاسٹ کیا اور سلامی دی۔ کارگل، بلترو اور وزیرستان میں سنہری تاریخ رقم کرنے والی 13 NLI ریجمنٹ نے بھی مارچ پاسٹ میں حصہ لیا۔ 4 جہتی فورس اور دوارکا کی اینٹ سے اینٹ بجانے والی پاک بحریہ کا دستہ بھی پریڈ کا حصہ تھا۔ نیلی وردیوں میں ملبوس پاک فضائیہ کے شاہینوں کے مارچ پاسٹ کی قیادت ونگ کمانڈر یاسر حسین سبحانی کر رہے تھے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور آپریشن رد الفساد میں فعال کردار کی حامل بلوچستان FC اور پاکستان رینجرز پنجاب کے ساتھ ساتھ لائن آف کنٹرول کی محافظ مجاہد فورس ریجمنٹ نے بھی سلامی کے چبوترے کے سامنے سے مارچ پاسٹ کیا اور سلامی دی۔ 1096 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی کے محافظ پاکستان کوسٹ گارڈ کے دستے نے پہلی بار مسلح افواج کی پریڈ میں شرکت کی۔ مثالدار میجر امان اللہ کی قیادت میں بلوچستان لیویز کا دستہ بھی پہلی بار مارچ پاسٹ میں شامل ہوا۔ شہر قائد میں امن کی محافظ سندھ پولیس نے دہشت گردی کے خاتمے اور آپریشن رد الفساد میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سندھ پولیس کا دستہ بھی سپرنٹینڈنٹ پولیس کی قیادت میں مارچ پاسٹ کا حصہ تھا۔ صنف اہن تینوں مسلح افواج پر مشتمل خواتین کے دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر ارجمند احسن نے کی۔ آزاد کشمیر ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والی 4 لائٹ کمانڈو بٹالین کی مارچ پاسٹ میں قیادت لیفٹیننٹ کرنل ملک احمد رضا نے کی۔ تینوں مسلح افواج کے کمانڈوز پر مشتمل SSG کا دستہ اللہ کی صدائیں بلند کرتا سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھا تو حاضرین کے لہو گرما گئے۔ مارچ پاسٹ میں پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے بحرین نیشنل گارڈ کے اسپیشل آپریشن یونٹ کے دستے سمیت ترکی، آذربائیجان اور سعودی عرب کے دستوں نے بھی شرکت کی۔ ازبکستان کا دستہ پہلی بار یوم پاکستان کی پریڈ میں شامل ہوا۔ قوم کے معمار اور مستقبل بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کا دستہ بھی یوم پاکستان کی مرکزی تقریب کا حصہ تھا۔ چونڈا اور کھیم کرن میں دشمن کو اپنے زخم چاٹنے پر مجبور کرنے والی آرمڈ کور آل خالد 1 اور T-80 UT ٹینکوں سے لیس پریڈ کا حصہ تھی۔ مسلح افواج کی مشترکہ پریڈ میں میکینائزڈ انفینٹری کے بختر بند گاڑیوں پر مشتمل دستہ بھی موجود تھا۔ عزت و اقبال کے سلوگن کی حامل آرٹلری کی 30 کلومیٹر فاصلے تک مار کرنے والی خود حرکی توپوں نے بھی مارچ پاسٹ میں شرکت کی۔ جدید ریڈارز، میزائلوں اور ریڈار کنٹرول گن سے لیس آرمی ایئر ڈیفینس، دشمن کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مائن سسٹم سے لیس اور ملک کی ترقی میں ناقابل فراموش کردار کی حامل کور آف انجینئرنگ کے دستے نے بھی اپنے حربی آلات سمیت مارچ پاسٹ میں حصہ لیا اور سلامی دی۔ مسلح افواج کی پریڈ میں کمیونیکیشن سسٹمز اور الیکٹرانک وارفیئر کے جدید آلات سے لیس آرمی سگنلز کے دستے نے بھی شرکت کی۔ پاک فضائیہ کا ایئر ڈیفینس سسٹم بھی مارچ پاسٹ میں شامل تھا۔ ہر طرح کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت کے حامل 2000 کلومیٹر رینج رکھنے والے شاہین 2، غوری اور نصر میزائل سسٹم اسٹریٹجک پلانس ڈویژن کے دستے میں شامل تھے۔ تقریب میں ترکی کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف، بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر اور آذربائیجان کے وزیر دفاع نے خصوصی طور پر شرکت کی۔
یوم پاکستان کی تقریب میں چند نامور پاکستانی خصوصی طور پر مدعو کیے گئے تھے جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں اپنا اور ملک و قوم کا نام بلند کیا۔ ان معززین میں اخوت فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر امجد ثاقب، اپنی جان خطرے میں ڈال کر سری لنکن شہری کو بچانے کی کوشش کرنے والے ملک عدنان، لاہور سے تعلق رکھنے والی پروین بی بی، بلوچستان کی پہلی خاتون SHO زرغونہ شاہین، ڈاکٹر ومپال سنگھ، بلوچستان کی پہلی خاتون اسسٹنٹ کمشنر ماریہ شامون، بصارت سے محروم اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز حاصل کرنے والی سائمہ سلیم اور تھر پارکر سے تعلق رکھنے والی سینیٹر کرشنا کماری شامل تھیں۔ عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز،